ان کی بیمار مانسکتا ہے، یہ بیمار لوگ ہیں، ان کو ظلم نظر نہیں آتا ہے۔ ایک انسان جو ہے شریف انسان ہوتا ہے، اس کو ظلم فوراً نظر آتا ہے۔ ان کو بولنا چاہیے تھا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے غلط ہے، جو توازن اس میں نہیں ہے کوئی۔ اگر ایک آدمی نے ایک تھپڑ مارا تو اس کو تھپڑ مارو، یہاں تھپڑ مارا تو اس کا پورا گھر گرا رہے ہیں، اس کی گردن کاٹ رہے ہیں، اس کی کوئی توازن نہیں تھا۔ دیکھیے اس میں جیت جو ہے واضح طریقے سے فلسطینیوں کی ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ہے۔ اسرائیل کا سارا یہی کہنا ہے کہ تم سرنڈر کر دو، اس کے بعد سب راستے بھی کھول دیں گے ہمارے لیے، جو کہ تم جاتے ہو غزہ جو کھل جائے گا، وہاں پر جو ہے بزنس شروع ہو جائے گا، وہاں پر لوگ جو ہے کمانا شروع کر دیں گے، اور ایسے ہم ویسٹ بینک بھی کھول دیں گے۔ لیکن ہم کو جو ہے جو کرنا ہے مطلب یہ کہ بستیاں بنانے دو، بیت المقدس پہ قبضہ کرنے دو، مسجد اقصیٰ کا بھی ایک حصہ پہ قبضہ کرنے دو، یہ سب کرنے دو، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن فلسطینی قوم نے سرنڈر نہیں کیا ہے، اور اس معنی میں وہ ساری انسانیت، سارے مسلمان، سارے عرب، بلکہ ساری انسانیت کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ غلط ہے۔ یہ پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ نظیم اکرم۔ بیتے 12 دنوں سے لگاتار فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں جنگ جاری تھی، اور اس جنگ کے دوران ہم نے کئی بار ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب سے اس پر بات کی، کیونکہ بھارت میں کئی سالوں سے لگاتار فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز کو بلند کرنے میں پیچھے نہیں رہے ہیں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب۔ سر، جس طریقے سے کل یہ فیصلہ لیا گیا اسرائیل کے دوارا رات کے 2 بجے کہ ہم حملہ نہیں کریں گے، آخرکار کس پریشر کے کارن جو ہے اسرائیل کو اپنے قدم پیچھے کھینچنے پڑے ہیں؟ دیکھیے اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل کی ساری دنیا میں تھوتھو کے ایک چھوٹے سے ملک کو، چھوٹی سی قوم کو، ایک مجبور لاچار قوم کو، جس کا محاصرہ خود اسرائیل نے 15 سال سے کر رکھا ہے، وہاں پر کھانے پینے کو نہیں ہے، بجلی کے لیے ڈیزل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو مار رہا ہے، اور مارنے میں وہ کوئی توازن نہیں ہے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں سیلف ڈیفنس بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جس نے قابض ملک کو یا قابض طاقت کو سیلف ڈیفنس کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مجرم ہے۔ وہ اس سے چور ہوتا ہے یا ڈاکو ہوتا ہے یا قاتل ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں سیلف ڈیفنس کر رہا تھا، وہ تو مجرم ہے۔ وہ ایسی اسرائیل مجرم ہے، ساری دنیا سے تھوتو ہو رہا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ اور اسرائیل سے زیادہ امریکہ کی تھوتو ہو رہی تھی، اس لیے کہ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیل بذات خود کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسرائیل کے پیچھے جس دن امریکہ ہٹ جائے گا، اسرائیل دھڑام سے گر جائے گا۔ اسرائیل کا پیسہ، اسرائیل کی جو میڈیا کی سپورٹ ہوتی ہے، اسرائیل کے پاس جو اسلحے ہیں، یہ سارے اسلحے جو آئرن ڈوم وغیرہ آپ سنتے ہیں، جو سارا F-16 ہے، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ یہ سب فری میں، یہ ہدیہ دیا جاتا ہے اسرائیل کو کہ تم ہمارا کام کر رہے ہو، بڑا اچھا ہے۔ تو ساری دنیا جانتی ہے، سارے ممالک جانتے ہیں، چاہے اسلامی ملک ہو، عرب ملک ہو، غیر دوسرے لوگ ہوں، اور دنیا میں بہت سے ملک ہیں، غیر مسلم بھی ملک بہت سے ہیں، اور وینزویلا وغیرہ نے جو تائید کیا ہے، وینزویلا کے دیکھ لیجئے، وہ تائید تو کسی عرب ملک بھی نہیں کیا ہے، اتنی تائید کیا ہے، اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے۔ تو امریکہ کے اوپر جو پریشر پڑ رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا، اس سے پہلے سن 14 میں یہی جنگ، اسی طرح کی جنگ، اسی طرح کی ظالم جنگ جو ہے، اس سے پہلے 51 دن تک چلی تھی، 51 دن تک چلی تھی، اس لیے کہ اسرائیل کا دل ہی نہیں بھرتا کبھی کہ کتنا مار دے ان کو، کتنا ختم کر دے۔ اس لیے اسرائیل جو ہے، اس کے سامنے جو مظلوم ہے، اس کے سامنے جو لاچار ہے، جس کی زمین اسرائیل نے لی ہوئی، وہ چاہتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ پوری طرح سرنڈر کر دیں۔ فلسطینی قوم کا یہی جو ہے ترہ امتیاز ہے کہ وہ سرنڈر نہیں کر رہے ہیں، وہ کمزور ہیں، سب کچھ ہیں، کریں، لیکن میں اپنا حق نہیں دوں گا۔ جیسے کہ آپ کسی گاؤں میں دیکھ لیجئے، کچھ لوگ بڑے جو ہے چودھری لوگ قسم کے ہوتے ہیں، ایک غریب بیچارہ جس کی چھوٹی سی ایک زمین ہے، چھوٹا سا ایک کٹھیا ہے، لیکن اس کو بھی لینے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، لیکن جس دن تک وہ غریب جو ہے اپنے حق کے لیے لڑتا رہے گا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسی فلسطینی قوم ہے جو لڑ رہی ہے، کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اسرائیل اپنے آپ کو کہتا ہے کہ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی اس کی فوج ہے، طاقت کے لحاظ سے، جو ٹینک ہے ان کے پاس، جو اسلحے ہیں ان کے پاس ہیں، جو ہوائی جہاز ان کے پاس ہیں،
جو جدید ترین ہوائی جہاز جو امریکہ کے اپنی فوج میں ہے وہ اسرائیل کو دیتا ہے, فری میں دیتا ہے, سب جو ہے یعنی سب جو ہے ہدیہ بلکہ سمجھ لیے خیرات دیتا ہے اسرائیل کو, اس لیے کہ اسرائیل امریکہ کا کام کرتا ہے. اسرائیل کا امریکہ کا اسرائیل میں کام یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے رہے, امریکہ کے خلاف مت بولنا, امریکہ کے خلاف مت جانا, امریکی پالیسی کے خلاف مت کرنا, امریکہ کے لیے سارے مارکیٹ تمہارے کھلے رکھو ورنہ ہم تمہاری پٹائی کر دیں گے. تو یہ امریکہ کی وہ خدمت کرتا ہے, امریکہ کا وہاں بلی گنڈا ہے وہ ایک طرح سے. تو امریکہ کی جب بہت زیادہ تھو دنیا میں ہو گئی اور ہر طرف سے ہو رہی تھی, خالی عرب ممالک سے نہیں, فلسطینی دوبارہ بولتے ہی ہیں بلکہ اسلامی ممالک ہیں, غیر اسلامی ممالک ہیں اور دوسرے بہت سے ممالک ہیں, یہاں تک کہ ہمارے خود ملک ہندوستان میں جو کہ اپنے آپ کو اسرائیل کا اسٹریٹجک پارٹنر کرتا ہے, اس نے بھی فلسطین کی تائید کیا. حالانکہ اتنی نہیں کیا جتنا ہم چاہتے ہیں لیکن پھر بھی کیا. یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان تک نے بھی جو کہ اپنے آپ کو جو ہے اسرائیل کا بڑا ہمنوا مانتا ہے اس نے بھی کیا, اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہی ہے. آپ جب باہر نکلیں گے سڑک کے اوپر, ایک گنڈا ایک غریب ایک فقیر ایک کمزور آدمی کو مار رہا, تو آپ کی اپنے آپ ہی آپ کے دل کے اندر یہ کہے گا یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ساری دنیا نے دیکھا یہ غلط ہو رہا ہے. ان کے راکٹ گئے حماس کے بالکل درست ہے گئے, لیکن وہ بہت ہی معمولی پھلجڑی قسم کے راکٹ ہیں, شور کرتے ہیں, ان سے ہوتا کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اسرائیل نے کیا کیا کہ پریسیشن جو ہے جو بامبنگ ہوتی ہے کہ بس وہاں سے 50 کلومیٹر دور سے مارا اور ایگزیکٹلی اسی بلڈنگ پر آ کر گرا جس کو وہ مارنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ پریسیشن چیز اب امریکہ نے ٹیکنالوجی ان کو دے رکھی ہے. دنیا نے دیکھا کس طرح سے میڈیا کے بڑے بڑے آفیسز 15 منزل کے گھر جو ہے کس طرح سے یوں ایک سیکنڈ کے اندر مار کے انہوں نے گرا دیا. دوسرے بہت سی بلڈنگیں, ایک دو تھوڑی ہے بلکہ انہوں نے 136 بلڈنگیں جو ہے کل تک گرائی ہیں. رات تک میں نہیں جانتا لیکن کل دن تک جو 136 بلڈنگیں, ایک غریب ملک ہے ان کے لیے ایک بلڈنگ بنانا بہت بڑا مسئلہ ہے. کوئی سعودی عرب نہیں ہے, کوئی گلف نہیں ہے کہ پیسے کی فراوانی ہے. ان کے یہاں تو بڑی مشکل سے جو ہے بہت مشکل سے جو ہے نا پیسہ آتا ہے غزہ والے, اس لیے 15 سال سے ایسے بھی غریب ہیں لیکن 15 سال سے تو ان کا محاصرہ ہو رہا ہے. 136 بلڈنگیں گرائیں, 213 لوگ شہید ہوئے, 150 آدمی زخمی ہوئے, 58,000 فلسطینی, غزہ کے اندر چھوٹی سی آبادی ہے, کل مشکل سے 19 لاکھ 20 لاکھ کی آبادی ہے, اس میں 58,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے اس بار. اس سے پہلے جو کیا ہے وہ الگ ہے, اسرائیل ایک بار تھوڑی حملہ کر چکا ہے, اسرائیل اس سے پہلے بار بار حملہ کر چکا ہے وہاں. اور اگر میں یاد دلاؤں میرے خیال 2006-7 میں ہوا ہے, 2009 میں ہوا ہے, 2011 میں ہوا ہے, 2014 میں ہوا ہے. تو یہ جو ہے یعنی یہ جو مشق اسرائیل کی ہے, گنڈے کی مشق ہے, گنڈا جو ہے آگے غریب آدمی کو مارتا ہے کہ تو اپنی کٹیا ہٹا لے چلا جائے یہاں سے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا. تو یہ دنیا نے بھی دیکھا. تو دنیا میں کچھ بھی ہو پھر بھی لوگوں کے دل انسان کے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ مظلوم ہے تو مظلوم کے لیے لوگ اٹھے. امریکہ نے دیر کرا دی, بار بار سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ریزولوشن آتا تھا, امریکہ اس کو ویٹو کرتا تھا. اب دیکھ لیے ویٹو کا پاور ہے وہ خود غلط ہے. ہم خود کہتے ہیں اقوام متحدہ کے اندر ویٹو کا پاور کیوں ہونا چاہیے, اقوام متحدہ میں سب برابر, سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر جو 7 ہیں اس وقت اور زیادہ بڑھا دیے ہیں, وہ سب برابر ہیں. وہ پھر اس میں صرف 5 ملکوں کا ویٹو کا پاور کیوں ہے. اب امریکہ یہ اس ویٹو کا پاور جو کہ اپنی جگہ غلط ہے وہ الگ بات ہے, لیکن میں یہ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے لیے نہیں استعمال کرتا. آج تک جو ہے تقریباً 75 سال کی تقریباً اقوام متحدہ کو بنے ہوا تھا 1944 میں, آج تک امریکہ نے 3 بار اپنے لیے ویٹو استعمال کیا ہے. اسرائیل کے لیے ابھی 30 بار ہو گیا. سوچ لیے اسرائیل کے لیے اتنا زیادہ اس کا دل دھڑکتا ہے کہ اس کو بچانا چاہتا ہے کسی وقت جو ہے. اب سیکورٹی کاؤنسل کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک متفقہ قرارداد ہوگی وہ نافذ نہیں ہوتی ہے. تو گویا اسرائیل کو وہ ایسی چھوٹ دیتا ہے کہ چلو کچھ بھی کر لو. اب یہ جو ہے یہ چیز 4-5 دن کے اندر ہی طے ہو گئی ہوتی, لیکن امریکہ نے بار بار جو ہے اس کو اعتراض کر کے روک کر کے ویٹو کر کے اس کو نہیں ہونے دیا. اور اب جب بالکل مجبور ہو گئے, دیکھا انہوں نے کہ دنیا میں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے, سب لوگ تھو کر رہے ہیں, تو پھر جا کر کے یہ ہوئی ہے. اور اس میں اسرائیل پوری طرح سے ناکام ہے. بالکل بتا دوں, میں صاف صاف بتا دوں, اسرائیل ناکام ہے. اسرائیل کیا چاہتا ہے کہ فلسطینی گھٹنے ٹیک دیں, کسی نے گھٹنے نہیں ٹیک دیا.
اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اندر آ کر کے یا کسی طرح سے جو وہاں پہ انہوں نے ٹنل بنائے ہوئے ہیں، غزہ کی جو طاقت ہے اصل میں وہ نیچے انہوں نے سرنگیں بنا رکھی ہیں، پورے جو علاقہ ان کا ہے اس میں نیچے سرنگیں بنا، اس میں جا کے گھس جاتے ہیں، بچتے ہیں اپنا، اس میں ان کی فیکٹریاں، یہ جو راکٹ واکٹ بنتے ہیں وہیں نیچے بنتے ہیں، اندر بنتے ہیں، اوپر بنتے تو کب کا اسرائیل ختم کر چکا ہوتا. تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو ختم کر دے، وہاں کے راکٹ کو ختم کر دے، وہ لوگ سرنڈر کر دیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا ایسا کچھ؟ اس سے پہلے بھی جو انہوں نے 3 جنگیں کی تھی تب بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ چوتھی جنگ کی انہوں نے 15 سال کے اندر، اس میں بھی نہیں ہوا. تو فتح جو ہے در حقیقت اگر غزہ کے لوگ کہتے ہیں یا حماس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فتح ہوئی، تو بالکل درست کہتے ہیں. اگر ایک اتنا بڑا گنڈا آ جائے اور پھر وہ جو ہے منہ کی کھا کے چلا جائے اور نہ کر پائے، بہرحال اس نے نقصان پہنچایا، اس میں کوئی شک نہیں. بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں، بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، بہت سے گھر گرے ہیں، لیکن جس مقصد سے اس گنڈے نے اپنی جو ہے الغار کی تھی، اس مقصد میں بالکل ناکام ہو گیا. اس سے پہلے بھی ناکام ہوا تھا، اس بار بھی ناکام ہوا. اور یقین مانیے جب بھی کوئی شخص مطلب گاؤں کا جو غریب ترین آدمی ایک کٹیا میں رہتا ہے، وہ بھی اگر چودھری کے خلاف کھڑا رہے گا تو قانون اور دنیا کا ضمیر اس کے ساتھ رہے گا. ایسی مثال فلسطینیوں کی ہے کہ وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ سرنڈر 70 سال ہو گئے، آج بھی وہ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے. ایسے لوگ ہمیشہ جیتتے ہیں، آخر میں جیت ایسے لوگوں کو ہوتی ہے. سر ایک آخری سوال میں آپ سے لینا چاہوں گا، کیونکہ کل جیسے ہی اعلان ہوا، لگاتار جو تصویریں ہیں سوشل میڈیا پر آئی فلسطینیوں کی، فلسطین کا جھنڈا لے کر کے وہ سڑکوں پر نکلے، رات بھر جشن کا ماحول منایا، پھر مسجد الاقصی کی طرف جا کر کے انہوں نے اپنی جیت کا جشن منایا. پر کچھ لوگ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، ہارنے کے باوجود بھی دیکھیے کیسے جیت کا جشن منا رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ اصل میں فلسطینیوں کی جیت ہے یا ہار ہے؟ کیونکہ ایک تصویر بار بار دکھائی جا رہی ہے، دیکھیے اتنا نقصان ہوا ہے پھر بھی انہیں اپنے لوگوں کی جان کی پرواہ نہیں ہے، سڑکوں پر نکل کر کے اس طریقے سے اسرائیل کو اکسا رہے ہیں. کس طریقے کی تصویریں اور یہ کس طریقے کی مانسکتا ہے میڈیا کی؟ نہیں یہ ان کی بیمار مانسکتا ہے، یہ بیمار لوگ ہیں، ان کو ظلم نظر نہیں آتا ہے. ایک انسان جو ہے شریف انسان ہوتا ہے، اس کو ظلم فوراً نظر آتا ہے. ان کو بولنا چاہیے تھا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے غلط ہے، جو توازن اس میں نہیں ہے کوئی. اگر ایک آدمی نے ایک تھپڑ مارا تو اس کو تھپڑ مارو، یہاں تھپڑ مارا تو اس کا آگے پورا گھر گرا رہے ہیں، اس کی گردن کاٹ رہے ہیں، اس کی کوئی توازن نہیں تھا. دیکھیے اس میں جیت جو ہے واضح طریقے سے فلسطینیوں کی ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ہے. اسرائیل کا سارا یہی کہنا ہے کہ تم سرنڈر کر دو، اس کے بعد سب راستے بھی کھول دیں گے تمہارے لیے، جو کہ تم جاتے ہو. غزہ جو کھل جائے گا وہاں پر جو ہے بزنس شروع ہو جائے گا، وہاں پر لوگ جو ہے کمانا شروع کر دیں گے، اور ایسے ہم ویسٹ بینک بھی کھول دیں گے. لیکن ہم کو جو ہے جو کرنا ہے مطلب یہ کہ بستیاں بنانے دو، بیت المقدس پہ قبضہ کرنے دو، مسجد اقصی کا بھی ایک حصہ پہ قبضہ کرنے دو، یہ سب کرنے دو، پھر ٹھیک ہے. لیکن فلسطینی قوم نے سرنڈر نہیں کیا ہے، اور اس معنی میں وہ ساری انسانیت، سارے مسلمان، سارے عرب، بلکہ ساری انسانیت کے لیے لڑ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ غلط ہے. یہ جس طرح سے کہ ساری انسانیت نے ویتنامیوں کی مدد کی تھی نا، کیوں؟ اس لیے غلط ہو رہا تھا. امریکہ جا کے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ ایک دوسرے ملک میں جا کر کے اس کو مار رہا ہے. ویتنامیوں کی جس طرح مدد کی تھی، اسی طرح سے دنیا کے بہت سے لوگ مسلمان نہیں ہیں، عرب نہیں ہیں، پھر بھی جیسے میں نے آپ کو وینزویلا کی مثال دیا، اور دوسرے بہت سے ایسے ملک ہیں جو کہ یونان ہے پوری طرح سے اس کی تائید کرتا ہے فلسطین کی. بہت سے ملک ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم ہو رہا ہے، اس لیے ان کی مدد کرتے ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں، میں کم سے کم 50 سال سے اس وقت میں فلسطین کے حالات کو دیکھ رہا ہوں. میری بہت سی کتابیں سب اس کے بارے میں ہیں، بہت سی چیزیں، آرٹیکل وغیرہ بہت ہی ہیں. تو میں بتا دوں کہ 70 سال میں 50 سال تو میں خود ہی دیکھ رہا ہوں، 70 سال میں ان کی حالت ہمیشہ بہتر ہی ہوئی ہے. کیا اس سے پہلے کبھی غزہ کی طرف سے کہیں پر فلسطین کی اپنی جو ہے یعنی حکومت تھی؟ آج غزہ کے اندر ہے، باہر تو اسرائیل سب کچھ کر رہا ہے، لیکن غزہ کے اندر وہ خود مختار ہو گئے. پہلے تو کبھی نہیں تھا. ایسی ویسٹ بینک کے اندر بھی ہم کو اتنا پسند نہیں ہے فلسطین اتھارٹی، لیکن کچھ تو ہے، نام کو بھی ہے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ سب فلسطینی قوم کی جو بھی جدوجہد ہے، جو ان کا جہاد ہے، ان کی لڑائی ہے، ان کا ریزسٹنس ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور ریزسٹنس میں بھی بتا دوں، ریزسٹنس انٹرنیشنل لا کے اندر ایک مقبوضہ علاقہ، ایک مقبوضہ قوم کا حق ہے. آج اس قوم کو لوگ اس کو جو
مغربی ممالک ہیں یا اسرائیل ہے اس کو حق کو نہیں مانتے. لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر کل روس امریکہ کا ایک حصہ قبضہ کر لے تو ان کو فوراً یاد آ جائے گا کہ ریزسٹنس جو کرنا مقبوضہ علاقے کے لوگوں کو جو قابض ہے اس کے خلاف لڑنا یہ ان کا حق ہے, انٹرنیشنل لا کے اندر حق ہے. تو جو فلسطینی کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے بالکل عین مطابق ہے. لیکن چونکہ آج ان کو سوٹ نہیں کرتا اس لیے اس کی بات نہیں کرتے ہیں, الٹی بات کرتے ہیں کہ صاحب سیلف ڈیفنس اسرائیل کر رہا ہے. اسرائیل سیلف ڈیفنس نہیں کر رہا ہے, اسرائیل تو قابض ہے. اسرائیل تو چور اور مرڈرر اور قاتل ہے جو کہ وہاں گیا ہوا ہے. قاتل کو جو ہے کوئی سیلف ڈیفنس نہیں ہوتا, قاتل تو قاتل ہی ہوتا ہے, اس کا صرف جرم ہوتا ہے. تو فلسطینی قوم اس طرح سے ایک بار پھر وہ سرخرو ہوئی ہے اور ایک بار پھر وہ جیتی ہے, اس لیے کہ ایک بہت بڑے مطلب ایک ہاتھی اور ایک چوٹی کا مقابلہ ہے یہ. لیکن چوٹی پھر بھی جو ہے وہاں اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے اور چوٹی پھر بھی جو ہے ان کو چیلنج کر رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ چوٹی جیتے گی. جو چیلنج کرتا رہتا ہے, جو لڑتا رہتا ہے, آخر میں جیتتا ہے. اس سے پہلے دیکھا آپ نے اتنے بڑے ابراہ جو ہے لے کر کے آیا تھا کعبہ کو شہید کرنے کے لیے, کیا کیا اللہ پاک نے. تو یہ اللہ پاک کے بھی طریقے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا ایسی چل رہی ہے, بلکہ اس کے اندر اللہ پاک کا جو ہے اپنا جو ہے جب وہ چاہتے ہیں جس طرح سے چاہتے ہیں وہ تدخل کرتے ہیں اور کمزور سے ترین جو انسان یا چیز ہوتی ہے اس کی بھی مدد کرتے ہیں. ایسی فلسطینیوں کی مدد کر رہی ہیں. مدد ہے اللہ پاک کی کہ اتنا بڑا جو ہے ابراہ ہی ہے وہ, جتنا بڑا اس کے پاس لاؤ لشکر اسرائیل کے پاس ہے, وہ بھی امریکہ کا دیا ہوا ہے, ہتھیار ہے, مطلب خیرات ہے اس کی. تو اس کے سامنے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بیچاروں کے پاس. پھر بھی یہ لڑے 12-13 دن تک لڑے, اس سے پہلے 51 دن تک بھی لڑ چکے ہیں. تو یہ انشاءاللہ سرنڈر نہیں کریں گے. یہ ان کی فتح ہے, واضح فتح ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے.